اور آج کا ہمارا موضوع ہے سمت کا تعین اور لیو بائی ڈیزائن ناٹ بائی ڈیفالٹ. اس کو آگے چل کے انشاءاللہ ہم بیان بھی کریں گے. اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا کہ ہم جتنے بھی آنے والی نشستیں ہیں ان کا تعلق گزشتہ نشستوں سے بڑا گہرا ہوتا ہے، اور ان نشستوں سے ہم اسی وقت فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب ہم پہلے کے جو موضوعات ہیں جن پر بات ہو چکی ہے اس میں وہ ہم نے اچھے سے سمجھ لیا ہو. تو یہ آج کا موضوع بھی گزشتہ موضوعات کا تسلسل ہے: ذاتی و پیشہ ورانہ زندگی میں سمت کا تعین، رخ کا متعین کرنا. دیکھیے، ہم آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ سمندر میں بڑے بڑے بحری جہاز اترتے ہیں اور وہ دنوں کا مہینوں کا سفر طے کرتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور پھر اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں. لیکن کیا کبھی کسی ایسے بحری جہاز کے بارے میں آپ نے سنا ہو کہ اس کا کپتان اسے سمندر پر میں لے گیا، لیکن اس نے یہ متعین نہیں کیا کہ اس نے جانا کہاں ہے اور سفر شروع کر دیا اس نے؟ یقیناً ایسا نہیں سنا ہوگا، نہ شاید ایسا کبھی ہوا ہو کہ منزل متعین کیے بغیر وہ بحری جہاز کو سمندر میں ڈال دے اور سفر شروع کر دے. اور اگر ایسا کوئی کرتا بھی ہے تو اس کو بہت ہی زیادہ بیوقوف شخص گردانا جائے گا. اسی سے ایک واقعہ، ایک کہانی آپ کو سناتے ہیں. کہانی ہے کہ ایک شخص گھر سے نکلا اور رستے پر چلنا شروع کیا، پگڈنڈی پر چلتے 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 ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں رستہ دو مختلف ڈائریکشنز میں منقسم ہو رہا تھا. ایک دائیں طرف جا رہا تھا راستہ، ایک بائیں طرف جا رہا تھا. اب اس نے سوچا کہ میں دائیں طرف جاؤں میں بائیں طرف جاؤں، یہ دائیں طرف والا راستہ کہاں جاتا ہے، بائیں طرف والا راستہ کہاں جاتا ہے، اسے نہیں معلوم تھا. وہ پریشان ہو گیا کچھ. اسی پریشانی کے عالم میں دیکھا کہ وہ جس جگہ پر ابھی موجود ہے وہیں پہ رستے میں کے کنارے پر ایک بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں. بابا جی کو اس نے سلام کیا اور اس سے ان بابا جی سے اس نے پوچھا کہ بابا جی یہ راستہ کہاں جا رہا ہے، یہ دائیں والا کہاں جا رہا ہے اور بائیں والا کہاں جا رہا ہے؟ تو بابا جی تھے کہاں فوراً سیدھا جواب دیتے. انہوں نے پوچھا میاں تم نے جانا کہاں ہے؟ جواب دینے کے بجائے، یہ بتانے کے بجائے کہ یہ راستہ کہاں جا رہا ہے اور یہ راستہ کہاں جا رہا ہے، انہوں نے اس نوجوان سے پوچھ لیا کہ یہ بتاؤ کہ آپ نے جانا کہاں ہے. تو نوجوان نے کہا کہ یہ تو طے نہیں کیا ابھی. تو بابا جی نے بڑا دلچسپ جواب دیا کہ پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ دائیں چلے جاؤ یا بائیں چلے جاؤ. اب چاہے وہ بحری جہاز کا کپتان ہو یا یہ نوجوان ہو، جب بھی ہم ان دونوں کے بارے میں سن رہے ہیں تو ہمیں بہت ہی شاید یہ لاپرواہ قسم کے لوگ دکھائی دے رہے ہیں. آ، شاید کوئی ان کو احمق کہہ دے، کوئی لاپرواہ کہہ دے، کوئی غافل کہہ دے. ایسا ہی ہوگا. اگلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا زندگی کے سفر میں ہم نے کوئی رخ متعین کر رکھا ہے، کوئی سمت متعین کر رکھی ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے؟ ہم زندگی جیسی قیمتی شے اس کو گزارتے چلے جا رہے ہیں، تو کیا اپنے شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے کرداروں کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی شخصیت کے مختلف کرداروں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے کبھی یہ طے کیا ہے کہ میں نے جانا کہاں ہے؟ کیا تعلیمی سفر
को मैंने सामने रखकर मैंने तय किया कि मैंने कहाँ जाना है। मैंने अपने जो पेशा वराना जिंदगी है उसको सामने रखकर मैंने तय किया और मैंने कहाँ जाना है, मेरी मंजिल क्या है। किसी रिश्ते के हवाले से मैंने मंजिल मुतय्यन की हो कि ये रिश्ता मैं किस तरह से चाहता हूँ। बच्चों की परवरिश के हवाले से क्या मैंने तय किया है कि मैंने बच्चों की परवरिश किस नहज पे करनी है। मुआशरे के हवाले से मैंने तय किया है कि क्या मैं मुआशरा किस तरह का मुआशरा देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ। चैट बॉक्स आपके सामने है। क्या ये फैसले हम कर चुके हुए होते हैं? हम एक खास अन, मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, एक सोची समझी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, या बस चले चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं? अल्लाह। जी। क्या जिंदगी के इस सफर में हम कोई मंजिल मुतय्यन कर रखी है कि जिसकी जानिब हम बढ़ रहे हों? और वो मंजिल मजमूई तौर पर भी हो सकती है, मुख्तलिफ किरदारों के हवाले से भी हो सकती है। उस्ताद साहब, सोचा तो बहुत कुछ होता है, ये भी एक मसला है कि एक मखसूस मंजिल नहीं होती। जी, एक मखसूस मंजिल नहीं होगी तो उस जहाज के कप्तान की तरह या इस नौजवान की तरह फिर हम किसी तरफ बढ़ नहीं पाएंगे। कभी हम एक जानिब बढ़ना शुरू करेंगे और फिर लगेगा नहीं, इससे अच्छी मंजिल तो वो है। उस जानिब रुख करेंगे, थोड़ा सा सफर तय करेंगे, कुछ मुश्किलात आएंगी, हम कहेंगे नहीं भाई, ये तो बड़ा मुश्किल रास्ता है, किसी और तरफ बढ़ते हैं। एक मंजिल मुतय्यन नहीं होती, सोच सोच के बस बोल देते हैं। जी बिल्कुल, आमतौर पे अमूमी रवैया ऐसा ही होता है कि हम कोई मंजिल मुतय्यन नहीं होती है, कभी कभार बस गैर बेस सोचे समझे हम कह देते हैं कि हमने ऐसा किया हुआ है। तो आज की इस नशिस्त में हम कोशिश करेंगे कि अपनी जिंदगी के कुछ कुछ रुख मुतय्यन कर सकें कि हमने जाना कहाँ है, और फिर उससे अगला स्टेप की बारी आएगी कि वहां तक पहुंचेंगे कैसे। लेकिन वहां तक पहुंचेंगे कैसे से पहले ये तय करना बड़ा जरूरी है कि हमने जाना कहाँ है। फिर रास्ते की दुश्वारियों के हवाले से बात करेंगे कि वहां तक कैसे पहुंचा जाता है, क्या किया जाता है। तो देखिए, मुझे जाना कहाँ है, इसका दारोमदार इस बात पर है कि मेरी मंजिल मकसूद क्या है। तो रास्ता मुतय्यन करने से पहले हमें मंजिल मुतय्यन करनी होगी कि मैंने कहाँ तक पहुंचना है। जब तक के मंजिल की क्लियरिटी नहीं होगी, बिल्कुल क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा, हम मंजिल को अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे होंगे, हम उस जानिब बढ़ने वाले रास्ते का भी इंतखाब नहीं कर सकेंगे। तुक्के में शायद हो जाए, बहुत से रास्तों में एक रास्ता वो भी था, शायद हो जाए, लेकिन दानिस्ता तौर पर, बाकायदा सोचे समझे फैसले के तौर पर हम उसे मुंतखब नहीं कर सकेंगे। इसलिए कि हमने तो मंजिल का तयन ही क्लियरली नहीं किया है ना। तो इसलिए हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है और उसका उन्वान है कि अंजाम को जहन में रखकर काम का आगाज करना। ये एक बुनियादी आदत और खसलत है कि क्या हम अंजाम को जहन में रखकर काम का आगाज करते हैं। अगर ऐसा होगा तो रोजमर्रा के छोटे छोटे उमूर से लेकर जिंदगी के बड़े मकसद तक मेरी जिंदगी का हर पहलू इसका अहाता किए हुए होगा। अंजाम को जहन में रखकर काम का आगाज करना।
یہ ایک عادت ہے، ایک ہیبٹ ہے، ایک خصلت ہے. اگر یہ کسی انسان میں ہوگی تو پھر اس کی روزمرہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے جو امور ہے، بہت چھوٹے چھوٹے، وہاں سے لے کے زندگی کے بڑے بڑے مسائل تک اور زندگی کے مقصد تک، ہر ایک چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہوگی یہ عادت. ہر جگہ ہمیں وہ دکھائی دے گی. وہ کھیل سے لے کے، وہ دن بھر کی روٹین سے لے کر، وہ تعلیمی سرگرمیوں سے لے کر، وہ تربیہ کے حوالے سے لے کر، وہ عبادات کے حوالے سے لے کر، وہ زندگی کے کا پوری طرح احاطہ کیے ہوئے ہوگا. کہ انجام کو ذہن میں رکھ کر کام کا آغاز کرنا. کہ میرے ذہن میں انجام جتنا کلیئر ہوگا، اینڈ جتنا کلیئر ہوگا، اتنا ہی اس کی طرف، اس کو حقیقت میں ڈھالنا آسان ہوگا. اور اگر وہ انجام ہی دھندلا ہے، یا کلیئر نہیں ہے، یا متعین نہیں ہے، تو اس جانب بڑھا بھی نہیں جا سکتا. تو انجام کو ذہن میں رکھ کر کام کا آغاز کرنا کا یہی مطلب ہے کہ کوئی بھی کام شروع کر رہے ہیں، کلاس شروع کر رہے ہیں. ہم یہ سیشنز جب ہم نے ان کا آغاز کیا تھا تو ایک انجام ہم نے اس پر بار بار ڈسکشن کی تھی، اور وقتاً فوقتاً پھر بھی کرتے رہتے ہیں کہ یہ وہ موضوعات ہیں جن کا تعلق براہ راست ہماری زندگی سے ہے، اور ان کو ہم نے انٹرنلائز کرنا ہے، اپنی شخصیت کا حصہ بنانا ہے، ان پر عمل پیرا ہونا ہے. یہ میں سننے کے لیے نہیں ہے. تو ان سیشنز کا انجام ہم نے پہلے سے متعین کر دیا. تو اب امکانات بڑھ جاتے ہیں اس چیز کے کہ میں اس طرف کو چل بھی پڑوں. ضروری نہیں ہے کہ ہم چل پڑیں گے، اس کے کچھ اور مسائل بھی ہیں، لیکن اگر پہلا ہی قدم درست نہیں ہوگا تو اس کے بعد کے قدم تو درست ہونا ممکن ہی نہیں ہوگا. تو انجام کو ذہن میں رکھ کام کا آغاز کرنا. آپ کو امتحانی پرچہ ملتا ہے اور اس میں وقت متعین ہوتا ہے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 2 گھنٹے، جو بھی ہے، اور سوالات ہیں، 3 ہیں، 5 ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں. تو اگر آپ اینڈ کو ذہن میں رکھے بغیر کہ میں نے یہ کام 3 گھنٹے میں مقررہ طور پر یا 2 گھنٹے میں کرنا ہے، آپ نے اس کو ملحوظ ہی نہیں رکھا، اور پہلے سوال کے جواب میں آپ کو بہت اچھے سے آتا تھا، آپ نے لکھنا شروع کر دیا، لکھنا شروع کر دیا، لکھنا شروع کر دیا، اور پتا چلا کہ 2 گھنٹے کے پرچے میں 1.5 گھنٹے کا وقت تو گزر چکا ہے، اور ابھی 3 سوالات باقی پڑے ہیں. اب یہ کیوں ایسا ہوا کہ انجام کو ذہن میں رکھے بغیر میں نے کام کا آغاز کر دیا. اگر میں نے 4 سوال کرنے تھے تو کام کے انجام کو ذہن میں رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ میں ہر سوال کو آدھے آدھے گھنٹے کا ٹائم مختص کر دیتا کہ اس کو بھی آدھا گھنٹہ دینا ہے، اس کو بھی آدھا گھنٹہ دینا ہے، اس کو آدھا گھنٹہ دینا ہے، اس کو آدھا گھنٹہ دینا ہے. تھوڑا بہت کچھ منٹ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، کچھ سوالات لیندی ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، وہ ایک الگ بات ہے. میں صبح سویرے اٹھنا چاہتا ہوں، لیکن اب یہاں پہ بھی انجام کو ذہن میں رکھے بغیر رات کو وقت پر نہیں سویا، تو اب میرا صبح وقت پر اٹھنا بڑا مشکل ہو جائے گا. یہاں پہ بھی مسئلہ ہوگا. یعنی انجام کو ذہن میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی منزل مقصود کی ایک بالکل واضح تصویر سامنے رکھ کر ہم کام کا آغاز کریں. ٹھیک ہو گیا؟ کام کو ذہن میں رکھ کر کام کا آغاز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے منزل مقصود کی ایک بالکل واضح تصویر سامنے رکھ کر آغاز کیا جائے کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں یا کیا کرنا چاہتی ہوں. اور یہ زندگی میں ہر کام کے اعتبار سے ہوگا. رشتہ ہے میاں بیوی کا، تو ایک بالکل واضح تصویر سامنے رکھ کر اگر کام کا آغاز کیا جائے کہ وہ رشتہ شروع کرنے سے پہلے دونوں بیٹھ کر یہ طے کر لیں کہ ہم نے اس رشتے کو کس خوبصورتی سے آگے لے کے جانا ہے، کیسا تعلق ہوگا، گھر کا ماحول کیسا ہوگا، کیا حدود و قیود ہوں گی، تو اس کی جانب امکانات بڑھ جائیں گے. بچوں کی پرورش کے حوالے سے اگر ہم
کوئی خاکہ پہلے سے ذہن میں کلیئر رکھ لیں کہ ہم اپنے بچوں کو سکھانا کیا ہے، کیا نہیں سکھانا، کیا ماحول دینا ہے، کیا نہیں دینا۔ اپنی زندگی کے حوالے سے ایک کلیئر پکچر رکھ لیں کہ ہم نے زندگی میں کیا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اگر یہ سب کچھ نہیں کر رہے ہیں تو ہماری ہماری مثال اسی جہاز کے کپتان کی ہے کہ جو اپنے جہاز کو سمندر میں تو لے گیا لیکن منزل متعین نہیں کی۔ بس اب وہ سفر کیے جا رہا ہے، وہ سفر پر ہے، منزل کچھ بھی نہیں ہے اس کی۔ اب سمندر کی موجیں جس طرف اسے لے جائیں گی وہ چلتا جائے گا، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھی حالات کے نشیب و فراز ہمیں جس سمت میں جس رخ پر لے جائیں گے ہم اس جانب بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ تب ہوگا کہ جب ہم نے منزل کو متعین نہیں کیا ہوگا۔ رشتہ ہے، رشتے کی منزل کو متعین نہیں کیا، اب حالات جس رخ پر لے کے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں، شاید کبھی سوچے بھی نہیں کہ ہم نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا۔ اسی طرح پڑھائی کے حوالے سے، اسکلز کے حوالے سے، صلاحیتوں کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے، رب تعالیٰ سے تعلق کے حوالے سے، کیا ہم کوئی منزل متعین کرتے ہیں کہ ہم نے اس سطح پر پہنچنا ہے؟ کیونکہ انسان جب منزل متعین کرتا ہے تو وقتاً فوقتاً اس کے سامنے وہ سوال آ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس جانب بڑھ بھی رہے ہیں کہ نہیں۔ اور اگر منزل متعین ہی نہیں کی جائے گی تو پھر یہ سوال بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ جب ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم نے جانا کہاں ہے اور ابھی کس جگہ پر ہیں تو منزل کی سمت میں اٹھایا جانے والا ہر قدم درست ہوگا۔ اور اگر یہ نہیں پتا کہ ہم نے جانا کہاں ہے تو عین ممکن ہے کہ ہم بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پر چل پڑیں جہاں پر ہمیں نہیں چلنا چاہیے تھا۔ خلاصہ گفتگو اب تک کا یوں یہ ہوا کہ انجام کو ذہن میں رکھے بغیر کام کا اگر آغاز کیا جائے تو انسان بسا اوقات اس طرح کی صورتحال کا شکار ہو جاتا ہے جیسا کہ ابھی تصویر میں آپ کے سامنے ہے۔ اب ان صاحب نے فرش پر رنگ کرنا تھا تو انہوں نے دروازے سے اندر داخل ہوئے اور بڑی خوبصورتی سے، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی نفاست کے ساتھ انہوں نے رنگ کرنا شروع کیا، اور بلا کے ذہین بھی ہیں، بلا کے اپنے کام میں مہارت بھی ہے، اور ایسا کمال کا رنگ کیا کہ کیا کہنے۔ اور کرتے 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 رنگ کرتے کرتے بالکل اس آخری کونے پر جا پہنچے جہاں بھی کھڑے ہیں یہ۔ تو صلاحیت ہونے کے باوجود، اسکل ہونے کے باوجود، محنت کرنے کے باوجود اب ایک ایسی جگہ جا کے پھنس گئے ہیں کہ جہاں سے جب واپس آتے ہیں تو اپنی ہی کی گئی محنت پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ بھی زندگی میں بہت مرتبہ ایسا ہی ہوتا ہے، جب ہم رخ متعین نہیں کرتے، منزل متعین نہیں کرتے ہیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو پھر ہم حالات کے رحم و کرم پر چل پڑتے ہیں۔ ہم لیڈ نہیں کر رہے ہوتے، پھر ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں، حالات کو، لوگوں کو، زمانے کو، مشکلات کو، ان چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا آپ ایک ایسی زندگی پسند کریں گے کہ جہاں حالات، زندگی کے نشیب و فراز، مشکلات آپ کو بتائیں، فیصلہ کروائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ یا آپ ایک ایسی زندگی پسند کریں گے کہ جس کو آپ خود شیپ کر رہے ہوں، جس کو آپ خود وہ تراش رہے ہوں، جس کا رخ آپ خود متعین کر رہے ہوں؟ کون سی زندگی پسند کریں گے؟ یقیناً سب کہیں گے ہم دوسری والی زندگی پسند کریں گے،
اچھا، میرا سوال یہ ہے، تھوڑا سا سوال کو بدل دیتا ہوں، کہ اس وقت ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں؟ وہ کہ جہاں حالات، مسائل، مشکلات، زندگی کے نشیب و فراز، وہ ہمارے زندگی کے رخ کو متعین کر رہے ہیں، یا ہم ویسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں ہم نے خود ڈائریکشنز رکھی ہوئی ہیں، اپنی زندگی کو خود تراش تراش رہے ہیں، اور بیرونی اثرات سے اپنی زندگی کے سمت کو، رخ کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں؟ کون سی زندگی گزار رہے ہیں؟ چیٹ باکس آپ کے سامنے ہے۔ دونوں کو ملا کر، دونوں کے بیچ میں؟ اچھا، اور زندگی ہمیں حقیقت میں متعین کیسے کرنی چاہیے، گزارنی کیسے چاہیے؟ آپ دیکھیں نا، قرآنی اسلوب دیکھیے کہ کیسے ایک کلیئر پکچر ہمارے سامنے رکھ رہا ہوتا ہے، آخرت کی، انجام کی، اینڈ کی۔ کتنی ہی کلیئر پکچر ہے، کتنی ہی وضاحت کے ساتھ ہے، کتنے ہی اسالیب کو بدل بدل کر وہی بات بار بار دہرائی جاتی ہے۔ تو بڑا ضروری ہے کہ ہم زندگی میں اپنے رخ کو متعین کریں، کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور کیا نہیں کرنا ہے۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہوا کہ ہمیں اپنی زندگی کا رخ متعین کرنا ہے، ہماری زندگی میں کوئی ویژن ہونا چاہیے۔ اور ویژن کہتے ہیں آسان الفاظ میں، وہ ٹیکنیکلی ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، کہ مستقبل کی ایسی تصویر جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، مستقبل کی ایسی تصویر جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں اور پھر اس تصویر کو حقیقت میں بدلتے ہیں۔ تو زندگی میں ویژن کا ہونا، سمت اور رخ کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ نہیں ہوگا تو پھر یہ ایسے ہی ہے کہ ہم بغیر ڈائریکشن کے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بغیر ڈائریکشن کے زندگی گزارے چلے جا رہے ہیں۔ زندگی کا رخ اور سمت متعین کرنا، یہ ایک بیسیکلی ایک کمپس ہے، کہ جو انسان کو ڈائریکشن دے رہا ہوتا ہے۔ تو جتنا کلیئر ویژن آج کا ہوگا، اتنے ہی امکانات بڑھ جائیں گے کہ کل کا ایک ماسٹر پیس ہم کریٹ کر پائیں گے، جتنا کلیئر ویژن ہوگا۔ اور جتنا دھندلا ویژن ہوگا، اتنا ہی زندگی میں غلطیوں کے امکانات بڑھ جائیں گے، بھٹکنے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ رخ متعین کیے بغیر اگر سفر شروع کر دیں تو ہمارا سفر بڑا خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر ہم بغیر منزل متعین کیے بغیر چلے چلے جا رہے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ راستہ کسی ایسے خوفناک موڑ پر لے آئے کہ جہاں سے واپسی شاید ممکن نہ ہو۔ تو بغیر کلیئر ویژن کے ہماری کوئی ڈائریکشن نہیں ہوگی، اور بغیر ڈائریکشن کے سفر کرنا یقیناً حماقت ہے۔ تو زندگی میں ایک کلیئر مقصد رکھنا بڑا ضروری ہے۔ وہ مجھے بڑا اچھا لگا، ایک مرتبہ سفر پہ تھا تو سامنے سے ایک رکشا جا رہا تھا، تو اس رکشے پر بڑا دلچسپ جملہ لکھا ہوا تھا، اس کی تصویر ہم نے بنا لی۔ وہ لکھا ہوا تھا کہ میں بڑا ہو کر ٹرک بنوں گا۔ تو کہنے کو تو لطیفہ ہے، لیکن بہرحال اس سے سوچا تو صحیح کہ اس نے کرنا کیا ہے۔
تو ہمیں بڑا ضروری ہے کہ ہم زندگی میں ایک کلیئر مقصد رکھتے ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، بڑا ضروری ہے۔ اب ہم آگے کچھ سوالات کے ذریعے سے کو جانچنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا دیکھیے، اس دنیا میں جتنی بھی اشیاء وجود میں آتی ہیں وہ در حقیقت دو مرتبہ وجود میں آتی ہیں، جتنی اشیاء بھی ہوتی ہیں۔ پہلے ایک ذہنی وجود ہوتا ہے، ذہنی منصوبہ ہوتا ہے، اور پھر جو انسان کے وجود میں ذہن میں جو منصوبہ ہوتا ہے اور جو وجود ہوتا ہے وہ خارج میں باقاعدہ شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو ایک ذہنی وجود یا منصوبہ، اور دوسرا طبیعی وجود یا کام۔ جیسے کہ آپ بلڈنگ بناتے ہیں، کوئی گھر بنانے جا رہے ہیں، تو اس گھر کا ایک خاکہ، ایک نقشہ بناتے ہیں، اور اس نقشے کے بعد پھر وہ حقیقت میں وہ وجود میں آتا ہے۔ تو یہ ذہنی وجود اور منصوبہ جتنا کہ مفصل ہوگا، جتنا کلیئر ہوگا، جب خارج میں وہ عمارت بنائی جانے لگے گی تو وہ عمارت اتنی ہی بہتر بنے گی۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ بلڈنگ کا نقشہ بنانے جا رہے ہیں، اور وہ نقشہ جتنا کلیئر ہوگا، جتنا ڈیٹیلڈ ہوگا، اگر اس میں اتنی تفصیلات ہیں کہ دروازے کہاں پہ رکھنے ہیں، ان کی ہائٹ کتنی ہے، کھڑکی کس رخ پر رکھنی ہے، ہوا کہاں سے آتی ہے کہ تازہ ہوا داخل ہو اور دوسری طرف سے نکل جائے، اور پانی کا جو ہے نا وہ نکاسی کا نظام کیسے رکھنا ہے، اور کیا کہتے ہیں روشنی کا انتظام کیسے رکھنا ہے، ان سب چیزوں کا خیال اگر نقشے میں کر لیا جائے گا تفصیل سے، باریکی سے، تو وہ عمارت اتنی بہتر طریقے سے بنے گی۔ اگر ان چیزوں کا خیال نہیں کیا جائے گا تو اب عمارت بن چکی ہوتی ہے، آپ نے بہت سی مرتبہ دیکھا ہوگا، پھر توڑ پھوڑ کی جا رہی ہوتی ہے، روشن دان بنائے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ بجلی کے لیے دوبارہ سے جو ہے نا وہ پوائنٹس رکھے جا رہے ہوتے ہیں، نکاسی کا بہتر سسٹم نہیں ہوتا، پھر توڑ پھوڑ کی جا رہی ہوتی ہے، اور پھر جگہ جگہ پائپ رکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک بہترین عمارت بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کا نقشہ اتنا مفصل اور کلیئر بنائیں۔ جتنا نقشہ مفصل ہوگا، کلیئر ہوگا، اتنے ہی امکانات بڑھ جائیں گے کہ وہ عمارت بہترین بنے گی۔ بالکل اسی طرح سے یہاں پہ بھی ہم اپنی زندگی کے حوالے سے، زندگی کی عمارت کے حوالے سے جتنے ڈیپ مفصل نقشہ بنانے میں کامیاب ہوں گے، اتنا ہی امکانات بڑھ جائیں گے کہ ہم اس کو حقیقت میں بھی وجود میں دے سکیں، وجود دے سکیں۔ تو حقیقت میں کام کرنے سے پہلے اس کی پریکٹس کرنا ہوتی ہے۔ تو یہ جو ذہنی تخلیق ہوتی ہے، یہ پیش خیمہ ہوتی ہے طبیعی تخلیق کا۔ تو ذہنی وجود، ذہنی تخلیق جتنی کلیئر ہوگی، تبھی تخلیق اتنی ہی شاندار ہو سکتی ہے۔ آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھتا ہوں جس سے ہم خود کو ذرا پرکھنے کی کوشش کریں گے، پھر ہم تھوڑا واپس پیچھے بعد میں آئیں گے انشاءاللہ۔ اب میں سوالات سامنے رکھتا جاؤں گا اور ساتھ آپ کو کچھ وقت بھی دیتا جاؤں گا، یہ ایکٹیویٹی آپ نے ساتھ ساتھ کرنی ہے۔ دو دو سوالات آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا سوال کہ آپ کی کارکردگی عروج پر ہوتی ہے جب، کب ہوتی ہے یہ، اور آپ کی کارکردگی بہت ہی خراب ہوتی ہے جب، کب خراب ہوتی ہے۔ یہ دو چیزیں آپ نے اپنی گزشتہ زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے، پرکھتے ہوئے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی کارکردگی کب عروج پر ہوتی ہے۔ وہ دن میں کون سے لمحات ہوتے ہیں، کون سا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جہاں آپ کی کارکردگی شاندار ہوتی ہے۔ ٹائم کے اعتبار سے دیکھیے، کس جگہ آپ کی کارکردگی شاندار ہوتی ہے، جگہ کے اعتبار سے دیکھیے، کام کے اعتبار سے دیکھیے کس کام میں آپ کی کارکردگی عروج پر ہوتی ہے، پھر کس ذہنی کنڈیشن میں آپ کی کارکردگی عروج پر ہوتی ہے۔ چار چیزیں ہو گئی ہیں۔ ان چاروں کو الگ کر کے اپنی کارکردگی کو جانچنے کی کوشش کیجیے۔ دن کے کس وقت میں
اور کیا کہتے ہیں کس مقام پر کس موضوع پر آپ بہتر کام کرتے ہیں، زیادہ بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ کی کارکردگی خراب ہوتی ہے کس وقت میں، یا کس سچویشن میں، یا کس مقام پر. تو 5 سے 7 منٹ آپ کو میں دے رہا ہوں، کون سے اچھے سے سوچیے. کاغذ قلم اپنے پاس رکھیں، دو کالم بنا لیجئے. ایک کالم میں لکھیے کہ کارکردگی عروج پر، اور دوسری لکھیے کارکردگی خراب. عروج پر کارکردگی کب کب ہوتی ہے؟ مفصل پوائنٹس لکھنے کی کوشش کیجیے، جتنے زیادہ پوائنٹس آپ لکھ سکتے ہیں اتنے لکھیے، کہ آپ کی کارکردگی کب اچھی ہوتی ہے اور کب اچھی نہیں ہوتی. 12:09 ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو 12:16 تک لے چلیں گے. آپ شروع کر لیجیے اس کو. چیٹ باکس میں کوئی لکھنا چاہے لکھ لے، ضروری نہیں ہے. کاغذ پر لکھنا سب کے لیے ضروری ہے. ان سوالوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم خود کو ٹھیک سے پہچان سکیں. تو محض اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ صرف وقت آپ کو پتا ہو کہ کس وقت ٹائم ڈیوریشن کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کی کارکردگی اچھی ہوتی ہے. دیگر اور چیزیں بھی ہماری کارکردگی کو متاثر کر رہی ہوتی ہیں، ان کو بھی سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنی کارکردگی کو جانچیے. جب کسی نے شاباشی دے دی تو آپ کی کارکردگی بہت اچھی ہو گئی، کسی نے تنقید کر دی آپ کی کارکردگی خراب ہو گئی. ان سب چیزوں کو نوٹ کریں اور اس کو بھی لکھیں ساتھ.
तो कुछ आपने यकीनन लिख लिया होगा, लेकिन ये 5-7 मिनट इस काम के लिए काफी नहीं है। तो आज ही कोशिश कीजिए, बाद में इन सवालात को दोबारा ज़हन में रखें, अपनी ज़िंदगी का दोबारा जायज़ा लें। कुछ और पहलू आप पर मुनकशिफ होंगे। तो एक सवाल तो ये हो गया कि हमारी कारकर्दगी कब उरूज पर होती है और कब नहीं होती। मिसाल के तौर पे जब कोई काम पहली मर्तबा हम शुरू करें, पहली मर्तबा कर रहे हों तो ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, उसको बहुत अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। तो उस वक़्त भी हमारी तरफ कारकर्दगी उरूज पर होती है। इस तरह से और भी ज़िंदगी के कई पहलू हैं, उसको आप जाँचने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। हर इंसान की कुछ ख़ासियत होती है, तो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि व्हाट्स योर एलिमेंट, कि आपकी ख़ासियत क्या है? अपनी ख़ासियत तलाश करने की कोशिश कीजिए। तो ख़ासियत की बुनियाद 2 चीज़ों पर होती है, कि आप उसे पसंद करते हो, दिल से वो काम करने में आपको काम करना अच्छा लगता हो, और वो उस स्किल में भी आप अच्छे हों। एक तो होता है कि काम करना बड़ा अच्छा है, लेकिन काम करना ना आता हो, तो हम कहेंगे कि नहीं, आपकी ख़ासियत ये नहीं है। तो अपनी ख़ासियत तलाश करने की कोशिश कीजिए, इन 2 चीज़ों को, इन 2 पॉइंट्स को सामने रखकर। 3 मिनट हम आपको देते हैं। अगर इस हवाले से कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिए, और ना जिन्होंने लिखना है लिख लीजिए। दोबारा बता दें। देखिए, हर इंसान में कुछ ख़ास होती है ना, ख़ासियत होती है, ख़ुसूसियत होती है। तो अपनी ख़ुसूसियत तलाश करने की कोशिश कीजिए, आपकी ख़ुसूसियत क्या है? आप किस काम में महारत में ख़ास हैं? और उसके 2 इशारे आपको साथ दे दिए गए, कि एक तो ये कि वो काम करना आप पसंद करते हो। हम दिन में बहुत सारे काम करते हैं, इसमें से हर एक काम हम पसंद भी हो ज़रूरी नहीं होता, बल्कि ऐसा ही होता है कि हर काम पसंद नहीं होता, लेकिन बहरहाल हम करते हैं, अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे आप में से जो मुअल्लिमात हैं, तो अब जो पढ़ाना है, टीचिंग है, उसके मुख्तलिफ फ़राइज़ होते हैं, उसमें से एक कॉपी चेक करना भी होता है, पेपर चेक करना भी होता है। अब मुझे पर्सनली बड़ा बुरा लगता है, बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन जब करना हो तो करते हैं, पूरी मेहनत से इंसान कर रहा होता है। तो इसी तरह बहुत से काम हैं कि जो पर्सनली हमें नहीं भी पसंद होते, फिर भी हम उसको अपनी पूरी कोशिश के साथ, काबिलियत के साथ करते हैं। तो यहाँ बात हो रही है कि आपकी ख़ासियत क्या है? क्या काम ख़ास है आपका? उसको तलाश कीजिए। एक वो आपको पसंद भी हो, दूसरा आप उसमें बहुत अच्छे भी हों, वो क्या है आपका? जी, जब कर चुके हैं तो बता दीजिए।
ये किसी ने लिखा कि हर काम अच्छे तरीके से करना आता है मगर सुस्ती और दूसरों को देखकर नहीं करते। खुसूसियत ये है कि हर काम अच्छे तरीके से आता है। नहीं जी, ये देखें, इसको खासियत तलाश कीजिए। मेरे कहने का मकसद ये था, शायद मैं अपनी बात क्लियर नहीं कर पाया हूँ, कि हर काम इंसान को कोई एक आध काम या दो काम करना उसको बड़ा पसंद भी होता है, और उसका वो उसमें वो महारत भी रखता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको जिम्मे लगाऊं, यार आपने जिंदगी में क्या करना है, उस वक्त ये सवाल बड़ा अहम है कि मैं किस में अच्छा हूं, मेरी खासियत क्या है, मेरा एलिमेंट क्या है, तो उसको तलाश कीजिए। जैसे यहाँ किसी ने लिखा पढ़ाना। अब ये हो सकता है बिल्कुल कि खासियत हो सकती है कि पढ़ाना ये मुझे पसंद भी है, कि जब मुझे पढ़ाता हूँ तो मुझे मजा आता है, मुझे दुश्वार नहीं लगता ये काम, मेरी तबीयत पर गिरा नहीं गुजरता है। और दूसरा फिर ये कि मुझे पढ़ाना अच्छे तरीके से आना भी चाहिए। अगर ये दो चीजें एक साथ मिल रही हैं तो फिर हम कहेंगे कि हाँ ठीक है। तो क्या दो सवाल आपके सामने आ चुके। पहला सवाल था कि आपकी कारकर्दगी कब अच्छी होती है और कब अच्छी नहीं होती। दूसरा सवाल ये था कि आपका एलिमेंट क्या है, आपका की खासियत क्या है। अब आगे बढ़ते हैं मजीद। हाँ, फर्ज कीजिए कि आपके पास लामहदूद वक्त और जराए हैं, यानी वक्त की भी कोई कमी नहीं है, वसाइल की भी कोई कमी नहीं है, आप जैसा सोचें वो वसाइल हाजिर, और जितना वक्त सोचें आपके पास है। तो आप क्या तीन काम करना चाहेंगे। प्रॉब्लम यही होती है ना, या तो वसाइल, इंसान के पास वसाइल महदूद होते हैं और वक्त महदूद होता है। तो आपके पास ना तो वसाइल महदूद हैं, ना सेहत के, ना मादी वसाइल, ना सलाहियत के, कोई चीज महदूद नहीं है, सलाहियत भी, सेहत भी, मादी वसाइल भी, और टीम भी, सब कुछ आपके पास है, और उसके साथ साथ वक्त भी है। तो आप क्या तीन काम करना चाहेंगे। बहुत सोच समझ के लिखिएगा ये। 5 मिनट, 6 मिनट आपको दे रहा हूँ, 12:24 हो रहे हैं, 12:30 तक अच्छे से सोच कर लिखिए इसको। नहीं नहीं, देखिए दोनों हैं या नहीं, अभी हम फर्ज कर रहे हैं कि लामहदूद वक्त है और लामहदूद जराए हैं, दायरा ऐसा होता नहीं है।
لیکن آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں لامحدود ہیں، تو آپ کیا تین کام کرنا چاہیں گی وہ ذرا لکھیے، تھوڑا تفصیل کے ساتھ لکھنا ہے آپ نے، کیا کام کرنا چاہیں گے؟ جیسے کسی نے لکھا کوکنگ، پڑھنا پڑھانا اور کوکنگ، نہیں یہ تفصیل نہیں ہے۔ کاغذ پر ضرور لکھیے، یہاں چیٹ باکس میں کوئی شیئر کرتا ہے اچھی بات ہے، کچھ چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں، لیکن اپنے کاغذ پر ضرور سبھی لکھیے۔ کوشش کیجیے اگلے 2 منٹ میں سمیٹ لیں اس کو، وقت کم ہے اس کا، میں ابھی تھوڑے تھوڑے آپ کو وقت دے رہا ہوں کہ تھوڑی سی پریکٹس ابھی کر لیں، اور پھر یہ کہ باقی پریکٹس کلاس کے بعد کر لیجیے گا۔ اللہ اکبر، جی کچھ لوگوں نے یہاں شیئر بھی کیا۔ اب آپ دیکھیے، اس سوال کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم زندگی میں کرنا کیا چاہتے ہیں، اور اب آپ دیکھیے کہ اگر ہمارے پاس، ہم نے کہا کہ لامحدود وسائل ہوں اور لامحدود وقت بھی ہو تو ہم کیا کچھ کریں گے؟ اگر طرح اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود، اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود ہم کچھ بڑا نہیں سوچ سکتے ہیں جو پریکٹیکل بھی ہو، تو اس محدود سے وسائل کے ساتھ اور چیلنجنگ لائف کے ساتھ، زندگی کے نشیب و فراز کے ساتھ، ہم بڑا کچھ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے جوابات لکھے، کچھ نے یہاں شیئر بھی کر دیے، تو ہر ایک کا جواب آپ اپنے سامنے ہوگا، اپنے جواب کو دیکھیں کہ اگر ہم لامحدود وسائل کے ساتھ اور لامحدود وقت کے ساتھ، لامحدود صحت کے ساتھ کچھ بڑا نہیں سوچ سکتے ہیں، کرنا تو ابھی بات کی بات ہے نا، تو ان محدود سے وسائل کے ساتھ اور زندگی کے بہت سے مسائل مشکلات کے ساتھ، حالات کی سختیوں کے ہوتے ہوئے ہم اس دنیا میں پھر کیسے کچھ بڑا کر سکیں گے؟ یہ سوال خود سے ضرور پوچھنے کی ضرورت ہے کہ پھر
ہم زندگی میں کرنا کیا چاہ رہے ہیں یہ ہم پر کچھ زیادہ کلیئر نہیں ہے. اور ایک چیز یاد رکھیے کہ جو بھی آپ نے لکھا، آپ یہ تین کام کرنا چاہتے ہیں وسائل کے لامحدود ہو جانے پر، تو اگلا سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت آپ ان تینوں کاموں میں سے کچھ کر رہے ہیں یا نہیں؟ ایک کر رہے ہیں، دو کر رہے ہیں، یا تینوں کر رہے ہیں؟ جبکہ آپ کے پاس محدود وسائل ہے، محدود وقت ہے. تو اب اس میں محدود وسائل اور محدود وقت کے ہوتے ہوئے وہ تین کام جو آپ نے پہلے لکھے تھے، ان تینوں میں سے ابھی کتنے کر رہے ہیں؟ ایک کر رہے ہیں، دو کر رہے ہیں، تین کر رہے ہیں، اور جے پہ کر رہے ہیں. مجھے ضروری نہیں ہے کہ آپ مجھے بتائیں، یہ صرف آپ نے خود دیکھنا ہے. اگر تو ہم ان تینوں میں سے ایک کر رہے ہیں یا دو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے یا بہت کم پیمانے پہ کر رہے ہیں، تو پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں وسائل سے ہوتی ہیں. چیزیں وسائل سے ہوتی ہیں، اور اگر وسائل نہ ہوں تو ہم نہیں کر سکتے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ محض وسائل پرابلم نہیں ہے، پرابلم تو یہ ہے کہ ہم اس کو کتنا سیریس لے رہے ہیں. ایک ہوتی ہے خواہش، اور ایک ہوتا ہے خواب. خواب سے مراد وہ سو کر جو خواب دیکھتے ہیں وہ نہیں، وہ جو جاگتی آنکھوں سے انسان خواب دیکھتا ہے. تو ہم بہت مرتبہ خواہشات کو خوابوں سے کنفیوز کر دیتے ہیں کہ ہوتی تو خواہش ہے. خواہشیں تو بہت ساری ہوتی ہیں. خواہش تو یہ بھی ہوتی ہے کہ میں اس وقت یہ بھی کھا لوں، یہ بھی کھا لوں، یہ بھی کر لوں، وہ بھی دیکھ لوں، یہ بھی کر لوں. لیکن یہ میرے خواب نہیں ہے. ہم بہت مرتبہ خواہشات کو خواب سمجھ لیتے ہوتے ہیں. خواب تو وہ ہوتا ہے جو انسان کو پھر چین سے بیٹھنے نہیں دیتا اور کچھ کر گزرنے پر مجبور کرتا ہے. تو یہ جو تین کام ہیں یہ بنیادی طور پر، اگر ہم اس کو موجودہ سیٹ اپ میں، کہ جب ابھی ہمارے پاس محدود وسائل ہیں، محدود زندگی ہے، اس میں رہتے ہوئے اگر بہت محدود پیمانے پہ کر رہے ہیں، کچھ وقت کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ حقیقت یہ ہے کہ ہم ان تین کاموں کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں. وہ تو وسائل زیادہ ہوئے تو ہم نے سوچا کر لیا جائے. تو اگر ہم زندگی میں آگے مقصد زندگی مقصد زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو آپ نے جو لکھا کہ لامحدود وقت، لامحدود ذرائع ہوں، تو تب بھی میں وہی تین کام کروں گی یا تین کام کروں گا جو میں اس وقت کر رہا ہوں. ہاں، اس کا جو حجم ہے نا وہ بڑھ جائے گا. وسائل سے تو اس کا حجم بڑھ سکتا ہے، کام نہیں بدلے گا. بدلنا چاہیے، کام نہیں بدلنا چاہیے، بلکہ کام کا حجم اور سائز بڑھ جانا چاہیے. تو ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہم چاہتے کیا ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں، کیا اس میں کہیں فرق ہے بنیادی طور پہ. کہ آپ نے جو لکھا کہ میں یہ تین کام کرنا چاہوں گی اگر میرے پاس لامحدود وسائل اور وقت ہوں، تو اگلا سوال ہم نے یہ رکھا کہ اس وقت آپ ان میں سے کتنا کر رہے ہیں. تو اگر اس میں زیادہ فرق ہے تو بنیادی طور پر جو کچھ آپ چاہ رہے ہیں اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس میں بہت زیادہ ڈفرنس ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. آپ زندگی میں چاہ کچھ اور رہی ہیں اور کر کچھ اور رہی ہیں. ہم کچھ اور سوالات لیں گے آگے اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اب ایک سوال کہ آپ کی زندگی کے تین اہم مقاصد کیا ہیں؟ اگر پہلے نہیں سوچے، پہلے لکھے نہیں ہیں تو اب لکھ لیجئے، اور پہلے متعین ہے تو زیادہ آسانی ہو جائے گی. یہ سوال دو حصوں پر مشتمل ہے کہ آپ کی زندگی کے تین اہم مقاصد کیا ہیں، نمبر دو انہیں آپ کیسے حاصل کر پائیں گے. اور
اور یہ سوالات بنیادی طور پر خود کو جانچنے کے لیے ہیں، جہاں سے ہم نے موضوع کا آغاز کیا تھا کہ کیا ہم ایک سوچی سمجھی زندگی گزار رہے ہیں، یا بے سوچے سمجھے حالات کے رخ پر بس زندگی گزارے چلے جا رہے ہیں۔ تو ان سوالات سے ہم بہتر طور پر خود کو جانچ پائیں گے کہ ہم کھڑے کہاں پر ہیں۔ تو آپ کی زندگی کے تین اہم مقاصد کیا ہیں، اور انہیں آپ کیسے حاصل کر پائیں گے یا کر پائیں گی؟ یہ سوال چونکہ کچھ تفصیل طلب ہے، اس کو اچھے سے سوچئے۔ آپ نے صرف تین مقاصد متعین نہیں کرنے، بلکہ ان کو پورا کرنے کے لیے ایک روڈ میپ، ایک لائحہ عمل بھی تیار کرنا ہے۔ تو 7 منٹ اس میں دیتے ہیں آپ کو، 12:38 ہو رہے ہیں، 12:45 تک کچھ وقت یہاں لگا لیجئے، پھر آپ کو آخر میں انشاءاللہ اسائنمنٹ دیں گے۔
यहाँ किसी ने लिखा कि कुछ ऐसा बड़ा काम ना जो मरने के बाद जारी और सारी रहे, दूसरों को जिसका फायदा पहुंचे। देखें, क्लियर चीज लिखनी है हमने, तीन काम लिखने हैं, आपने तीन अहम मकासद लिखने हैं। और सिर्फ ये नहीं लिखना, बल्कि वो कैसे हासिल कर पाएंगे वो भी लिखना है लाजमी। सवाल ये है ना कि आपकी जिंदगी के तीन अहम मकासद क्या हैं, और उन्हें आप कैसे हासिल कर पाएंगे। हासिल कैसे कर पाएंगे, ये बड़ा अहम पॉइंट है ना। इतनी जल्दी तो इसका जवाब नहीं हो जाता। मुस्तकिल मेहनत और जिद्दोजहद से, ये बहुत ब्लैंक स्टेटमेंट है। रोड मैप बनाते हैं ना आप, अगर कोई मकसद जब आप मुतय्यन करते हैं, तो मकसद इस तरह से हासिल नहीं हो जाता कि आप कहें कि मेहनत और मुस्तकिल मेहनत से और जिद्दोजहद से हासिल हो जाएगा काम। आप कहें कि मैंने बेहतरीन खाने की एक डिश तैयार करनी है, फर्ज कर लीजिए बिरयानी बनानी है, तो मैं आपसे कहूं कि वो कैसे बनाएंगे, तो आपका जवाब ये तो नहीं होगा कि मैं मेहनत से और जिद्दोजहद से बनाऊंगी, बल्कि आप मुझे उसका सारा वो पैटर्न स्टेप्स बता देंगे कि पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, पहले चावल भिगोएंगे, पता नहीं मसाला बनेगा, ये जो भी होता है, ये करेंगे, फिर आंच पे रखेंगे, और फिर आखिर में उसको दम पे रखेंगे, और फिर ये करेंगे, एक पूरा आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता देंगे। बिल्कुल इसी तरह से जब हम ये कहा जाता है कि ये काम आप कैसे करेंगे, तो उस कैसे करने से मुराद यही है कि आप उसके सारे स्टेप्स लिखते हैं कि ये ऐसे ऐसे करके ये करूंगा। तो यहाँ मुझे अभी कहीं नजर नहीं आया कि किसी ने वो स्टेप्स लिखे हों कि ये काम कैसे करेंगे आप। आपकी जिंदगी के तीन अहम तरीन मकासद, जैसे यहाँ किसी ने लिखा कि कुरान को मुकम्मल तजवीद से और बेहतरीन अंदाज में सीखना, हिफ्ज करना, लुगत अरबी सीखना और सिखाना, तो ये तीन काम आपने लिखे हैं, ये कैसे होंगे। जी। अच्छा, यहाँ जिन लोगों ने यहाँ शेयर किए हैं, तो उसमें एक चीज अधूरी है, वो मैं दोबारा अर्ज कर दूं कि आपने इस सवाल का जो दूसरा हिस्सा है कि उन्हें आप कैसे हल कर पाएंगे, हासिल कर पाएंगे, उसका मुफस्सल जवाब आप लोग नहीं लिख रहे हैं। उसको लिखने के लिए ये काफी नहीं है कि मैं मेहनत से जद्दोजहद से हासिल कर लेंगे। मिसाल के तौर पे किसी ने कहा कि मैं हिफ्ज करना चाहती हूँ, तो हिफ्ज कैसे करेंगी आप उसने उसके लिए क्या सोचा है, आप ये फर्ज कीजिए कि बनाई कि मैं रोजाना की रूटीन से आधा घंटा इस काम, एक घंटा इस काम के लिए मुख्तस करूंगी, और रोजाना इतना सबक याद करूंगी वगैरह, तो बात समझ में आएगी कि आप कुछ प्लान कर रही हैं। मैं उम्मीद है अपनी बात वाजे कर पा रहा हूँ। तो यहाँ मैंने कहीं भी ये चीज मिसिंग है सब जगह पे। तो उसको आप सोच कर स्टेप बाय स्टेप लिखें, और ये आज का आपका असाइनमेंट भी है। आदमी यहाँ से आगे हम नहीं बढ़ रहे हैं। आपका असाइनमेंट है कि आपने अपनी जिंदगी के तीन अहम मकासद क्या हैं वो लिखने हैं। सोच कर लिखिए, अच्छी तरह से लिखिए, ये कोई 5 मिनट सोचने वाली बात नहीं है। और उसमें से फिर एक एक को लेकर आपने एक लाहेअमल बनाना है उसका, कि आप उसको हासिल कैसे कर सकते हैं। हमारा तो ये टॉपिक इंशाल्लाह अगले क्लास में भी चलेगा। लेकिन अभी तक जहां हम पहुंचे हैं, तो ये जितने सवालात हैं, तीनों सवालात को दोबारा देखिए। इससे पहले जो सवाल था कि आपके पास लामहदूद वक्त ज़राए हूं, तो आप क्या तीन काम करना चाहेंगे, और की खासियत क्या है, और
آپ کی کارکردگی کب عروج پر ہوتی ہے، یہ مختلف چیزیں ہیں. تو ہم اپنی شخصیت سمجھنے کے لیے سوالات آپ کے پاس رکھتے ہیں. اب یہ تین سوالات آپ کے سامنے یہ سوال آپ کے سامنے آ گیا کہ تین اہم مقاصد زندگی کے کیا ہیں اور انہیں آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں. کیسے کے لیے آپ نے مکمل لائے عمل اور پلان تیار کرنا ہے. جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی کہ جتنا ہمارے ذہن، ہم نے پڑھا تھا نا کہ ہر چیز کے دو وجود ہوتے ہیں، ایک ذہنی وجود اور ایک خارجی وجود. تو یہ جو ذہنی وجود ہے نا، آپ اسے کیسے حاصل کر پائیں گی، یہ ذہنی وجود ہے. تو وہ جتنی تفصیلات کے ساتھ، جتنی باریکیوں کے ساتھ آپ اس کو یہاں پہ سوچیں گے، اتنے ہی امکانات بڑھ جائیں گے کہ وہ خارج میں بھی وجود میں آ جائے. جیسے میں نے بلڈنگ کی مثال دی تھی، تو یہ کہہ دینا کہ بلڈنگ بناتے ہوئے فرض کر لیجئے کہ جی بس میں ایک 2 منزلہ عمارت بنانی ہے، میں نے یہ بات کہا. اگر نقشے میں صرف یہ بات ہو کہ میں نے 2 منزلہ بلڈنگ بنانی ہے، تو وہ بلڈنگ کی شکل پتہ نہیں کیا ہوگی. لیکن اگر میں اس کے فرنٹ ایلیویشن سے لے کے، اس کی ہائٹ سے لے کے، اس کی بنیادیں کیسی ہوں گی، اس میں کیا سہولیات ہوں گی، ہوا کیسی ہوگی، وینٹیلیشن کیسی ہوگی، روشنی کا کیا انتظام ہوگا، سیوریج کا کیا انتظام ہوگا، اور اس میں کتنے کمرے رکھنے ہیں، اور کمروں کا سائز کیا رکھنا ہے، اونچائی کتنی رکھنی ہے، بیٹھک رکھنی ہے، ڈرائنگ روم رکھنا ہے، لیونگ روم رکھنا ہے نہیں رکھنا، اسٹڈی رکھنی ہے نہیں رکھنی، نماز کی جگہ رکھنی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں اگر جتنی میں کلیئرلی سوچتا چلا جاؤں گا، اتنا ہی بہترین عمارت کا نقشہ بنے گا. اور جب نقشہ اتنا بہترین ہوگا تو پھر امکانات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے کہ وہ عمارت خارج میں بھی ویسے ہی وجود رکھے. اور اگر میں ایک بلینک اسٹیٹمنٹ دے دوں گا کہ جی 2 منزلہ عمارت بنانی ہے، میں نے اس میں 3 4 کمرے بنانے ہیں، تو پتہ نہیں عمارت کیسی بنے گی. تو بالکل یہاں تین اہم مقاصد کیا ہیں اور آپ انہیں کیسے حاصل کر پائیں گے. یہ جو کیسے حاصل کر پائیں گے، یہ ذہناً آپ جتنا کلیئر ہوں گے، جتنی ڈیپتھ میں جائیں گے، جتنی باریکیوں میں جائیں گے، جتنے چھوٹے چھوٹے سٹیپس آپ لکھ رہی ہوں گی، اتنے ہی اس کے امکانات بڑھ جائیں گے. اور اگر آپ نے پریکٹس کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں تو بہت اچھا ہے، آپ اس کو یوں پریکٹس کیجئے. فرض کیجئے کہ آپ نے کسی کو بتانا ہو کہ فلاں ڈش کیسے بنانی ہے، فلاں کھانے کی چیز کیسے بنانی ہے، کیونکہ اب اس میں آپ کی پریکٹس ہوگی، تو آپ بہت بہتر طریقے پر آپ اس کو سارے سٹیپ سمجھا دیں گی. تو آپ پہلے ایک مشق یہ کیجئے کہ آپ کھانے کی ایک ڈش، کوئی بھی جو آپ کو پسند ہو، آپ اس کا بنانے کا طریقہ کیا ہے وہ لکھیں. جب آپ لکھیں گی تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ایک کھانے کی ڈش جو ایک بہت چھوٹا سا کام ہے، اس کو جب آپ پلان کر رہے ہیں تو اس کی ساری پوائنٹس آپ لکھ رہے ہیں، وہ کتنا طویل چیز بنی ہے، کتنے پوائنٹس بن گئے ہیں. تو ہم زندگی کے اہم مقاصد لکھ رہے ہیں اور وہ 2 پوائنٹس میں بات ختم ہو رہی ہے، تو مطلب یہ کہ ہم کوئی کلیئر نہیں ہے. کلیئرٹی پیدا کرنا بڑا ضروری ہے. امید ہے میں اپنی بات واضح کر پا رہا ہوں گا کہ کلیئرٹی پیدا کرنا بڑا ضروری ہے. انجام کو ذہن میں رکھ کر کام کا آغاز کرنا، جان سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی. تو یہ انجام کو ذہن میں رکھ کر، یعنی وہ انجام کا نقشہ جتنا کلیئر ہوگا، کیا ہم کرنا چاہتے ہیں اور کیسے کرنا چاہتے ہیں، یہ جتنا کلیئر ہوگا، اتنا پھر آن گراؤنڈ اس کے امکانات بڑھ جائیں گے. تو آپ کا جو اسائنمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے زندگی کے تین اہم مقاصد اچھے سے سوچ کر کے، وہ کیا ہونے چاہیے، مقصد ہونا چاہیے کوئی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم مقصد کو پورا کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، وہ مقصد نہیں ہوتے ہیں. جیسے سیر و سیاحت جو ہے نا، وہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، ضرور کرنی چاہیے لیکن یہ مقصد نہیں ہو سکتا ہے. اس پر وقت بھی صرف کریں، اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، وسائل بھی صرف کریں، ضرور کریں، سیر و سیاحت لازمی ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے. تو یہاں پہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی زندگی کے تین اہم ترین مقاصد کیا ہیں. آپ ذرا سوچئے کہ آپ کی پوری اگلی زندگی اس سوال پر کھڑی ہے. تو اس کو وقت دیجئے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، ان ڈیپتھ سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور پھر فیصلہ کیجئے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. اگلی نشست سے انشاءاللہ ہم یہیں سے آگے شروع کریں گے. اس حوالے سے اگر سوال ہو تو
آپ سوال کر سکتے ہیں ورنہ پھر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ مقاصد کیا ہو سکتے ہیں استاد محترم؟ نہیں بیٹا، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے نا کہ آپ کی زندگی کے مقاصد کیا ہوں گے۔ آپ ماشاءاللہ آپ تمام کے تمام عالمات ہیں، تو آپ زندگی میں اس اسٹیج پہ کھڑی ہیں کہ مقصد تو آپ نے خود متعین کرنا ہے۔ تو آپ نے جو کچھ پڑھ رکھا ہے اس سب کو دیکھیے، اپنے اپنی ریالٹی کو بھی دیکھیے۔ وہ بڑا ضروری ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں نا، وہ پریکٹیکل ہونا چاہیے۔ جی بالکل، اوپر کسی نے جیسے لکھا کہ بالکل ذاتی زندگی میں حقیقت پسندی سے کرنا ہے، جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اپنی ذاتی زندگی کو سامنے رکھیے، اور اپنی صلاحیت کو سامنے رکھیے، اپنے وسائل کو سامنے رکھیے، اپنی پسند ناپسند کو سامنے رکھیے۔ پیچھے ہم نے جو 3 سوالات کیے تھے اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہم خود کو ٹھیک سے جانچ سکیں، پرکھ سکیں، اور جب جانچ پرکھ کر پھر حقیقت کی بنیاد پر آپ ذرا سوچیے کہ آپ کی زندگی کے 3 اہم مقاصد کیا ہیں اور انہیں آپ کیسا پورا کر سکتے ہیں۔ بڑے جس مقصد میں لگے ہوں اس کا اثر پڑتا ہے خود بخود، جی بالکل پڑتا ہے، ایسا ہی ہے۔ ہم کئی بار بہت سے ارادے کرتے ہیں، وسائل بھی ہوتے ہیں، مگر نتیجہ حاصل نہیں کر پاتے، اس لیے کہ ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہوتا۔ میں نے کہا ہم نے نا، ہم ارادہ نہیں کرتے ہیں، ہم خواہش رکھتے ہیں۔ خواہشات بہت ساری ہوتی ہیں، خواہش میں جیسے آپ سے عرض کیا کہ خواہشات ہوں گی کہ ہم یہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں، یہ پہن لیں، فلاں جگہ گھوم آئیں، لیکن ہم اس کے لیے کوئی ایسی کوشش نہیں کرتے ہیں، ہر خواہش کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ لیکن مقصد کے لیے تو انسان اپنا تن من دھن اپنی زندگی لگا دیتا ہے۔ تو یہ اسی لیے کہ ہم جن بہت سی چیزیں ہم اس میں سے کسی کو اپنا مقصد نہیں بنا پائے ہوتے۔ تو اگر آپ کسی چیز کو اپنا مقصد بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے مقصد بنانے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی، جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی تھی، اس کی پرائس پے کرنے کے لیے تیار بھی ہیں کہ نہیں۔ پچھلی کلاس بڑی اہم ہے اس حوالے سے کہ بہت مرتبہ آپ وہ کام کیوں نہیں کر پاتے ہیں جن کی ہم کوشش یا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو آپ وہ مقصد لکھ کر اپنے سامنے رکھیے، اور اس کے اوپر لکھیے کہ میری زندگی کا یہ مقصد ہے، اور پھر اس کا پورا روڈ میپ تیار کریں، لائے عمل تیار کریں، اور پھر انشاءاللہ جتنا جتنا آپ اس پر وقت صرف کرتے چلے جائیں گے، لکھتے چلے جائیں گے، جیسے گزشتہ کلاس میں بات ہوئی تھی، تو انشاءاللہ اس کے امکانات بڑھتے چلے جائیں گے۔ جی بالکل، آپ درست فرما رہی ہیں کہ قرآن درست کرنا اگر آپ کی زندگی کا مقصد ہے تو پھر آپ اس کا لائے عمل بنائیں نا، کہ اپنی زندگی کو، اپنی روٹین کو دیکھتے ہوئے کیسے کریں گی آپ یہ، آپ استاد کا انتخاب کیسے کریں گی، آپ مشق کہاں کریں گی، آپ کتنا وقت لگائیں گی، کتنا وقت صرف کریں گی، جو وقت صرف کریں گی تو دیگر کاموں کو کہاں رکھیں گی آپ، کس طرح سے ہوگا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کوئی مقصد ہو ہی نہیں، جی بالکل، بہت مرتبہ بہت بڑی تعداد میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی مقصد متعین ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو ہم اس سیشن پہ آئے ہیں اور اس پر بات کر رہے ہیں کہ حقیقت تو یہ ہوتی ہے کہ بہت مرتبہ ہم نے کوئی مقصد متعین نہیں کیا ہوتا، اور جب مقصد متعین نہیں ہوتا تو زندگی جس رخ پر لے کے جا رہی ہوتی ہے، جہاں سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، ہم ویسے ہی چل رہے ہوتے ہیں، بالکل اس جہاز کے کپتان کی طرح کہ جس نے کوئی منزل متعین نہیں کی، تو اب جس رخ پر اسے موجیں لے کر جا رہی ہیں وہ جا رہا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے لیکن ہونا نہیں چاہیے، ہوتا ہے ایسا بہت بڑی تعداد میں، غالب اکثریت زندگی ایسے ہی گزار رہی ہوتی ہے کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ بہت عرصے سے مقصد کی تعین کی کوشش جاری ہے لیکن کر نہیں پا رہی۔ چلیے آپ اس کوشش کو مزید تھوڑا جاری رکھیے، اور مقصد تلاش کیجئے۔ مقصد تلاش کرنے میں ہم اگلے سیشن میں بھی انشاءاللہ بات کریں گے کہ با مقصد زندگی کیا ہوتی ہے، اور اس کے کیا کیا لوازمات ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ اگلے سیشن میں ہم اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ اپنی ذات کے بارے میں لکھنے میں کچھ سمجھ نہیں آتا، اس لیے سمجھ نہیں آتا کہ اپنی ذات کے حوالے سے ہم نے کبھی کچھ نہ سوچا ہوتا ہے، نہ لکھا ہوتا ہے، اور نہ اتنی اہمیت دی ہوتی ہے، اس لیے ہمارے پاس لکھنے کو کچھ نہیں ہوتا۔
ایون یہ کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنی سہیلی پر ایک نوٹ لکھ لیں تو وہ شاید آپ زیادہ مفصل لکھ دیں گی، بجائے اس کے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنی ذات پر ایک نوٹ لکھیے۔ اس لیے کہ ہم نے خود کے ساتھ وقت گزارا نہیں ہوتا، ہماری عملی طور پر اپنی ذات ہماری پرائورٹیز میں کہیں بہت دور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے پرابلمز ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنی ذات کے بارے میں سوچئے، لکھیے۔ اگر ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو، بڑوں کا مقصد ٹھیک ہو، اس میں لگ جانے سے بڑے بھی خوش ہوں، تو اس میں لگ جانا کیسا ہے؟ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ کسی کا مقصد اختیار کرتی ہیں، آپ نے اختیار کر لیا تو اب وہ آپ کا مقصد ہے۔ تو یہ مائنڈ سیٹ درست نہیں ہے کہ مقصد ان کا ہے اور میں اس میں لگ گئی ہوں۔ نہیں، جب آپ اس کو اصولی طور پہ، فکری طور پہ نافع سمجھتی ہیں، تو مطلب یہ اب آپ کا مقصد ہے۔ تو اس کو اپنائیے، اس کو اون کیجئے۔ جب تک ہم اس کو اون نہیں کریں گے، اس کو اپنائیت کا اظہار نہیں کریں گے، وہ ہمارا مقصد نہیں ہوگا، تو ہماری اس کے ساتھ وہ اٹیچمنٹ بھی نہیں ہو سکے گی۔ ہم یہی کہیں گے کہ بڑوں کا مقصد ہے، ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ تعبیر درست نہیں ہے، بڑوں کا مقصد نہیں ہے، یہ اب آپ کا مقصد ہے۔ امید ہے میں اس فرق کو واضح کر پایا ہوں گا۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک یہ کہ بڑوں کا مقصد ہے، ہم اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں، تو یہ کبھی بھی ہماری وہ اٹیچمنٹ نہیں ہو سکتی اس کام کے ساتھ، اس لیے کہ ہم نے اس کی اونرشپ لی ہی نہیں ہے، ہم نے اس کو اپنا سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ اس کو فکری طور پر اور درست سمجھتی ہیں، آپ اس کو نافع سمجھتی ہیں، تو یہ مقصد پھر آپ کا ہوا۔ تو مقصد پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہوتی ہے، یہ کسی کے حقوق محفوظ نہیں ہوتے ہیں، وہ کاپی رائٹس نہیں ہوتے ہیں۔ بہت اہم سوال ہے کہ کیا مقصد متعین کرنے میں عمر کا دخل ہے، یا کسی بھی عمر میں انسان اپنا مقصد متعین کر سکتا ہے؟ آج ابھی میں نے اگلی سلائیڈ اسی پر بات کرنی تھی، انشاءاللہ اگلی گفتگو ہم یہیں سے شروع کریں گے کہ نہیں، اس سے بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اہم یہ ہے کہ آپ جہاں پہ بھی ہیں وہیں سے کام کا آغاز کریں۔ ہاں جی، تو امید ہے بات کلیئر ہو گئی ہوگی آپ کو، واضح ہو چکا ہوگا۔ تو اللہ، ہم اگلی کلاس میں ملیں گے۔ کوشش کیجیے کہ آج کل میں ہی اس کو کیجیے، تاکہ باتیں تازہ ہوں گی تو زیادہ بہتر انداز سے اس کو آپ کر سکیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی